بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گولڈن اسلامک وظائف کے ویورز خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور ویڈیو کو لازمی سے پورا دیکھیے گا۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنگ موتا اور فتح مکہ کے واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جنگ موتا کے واقعات۔ جنگ موتا اس مشہور جنگ کو کہتے ہیں جس میں اسلام کے 3 سپہ سالار پے در پے شہید ہوئے۔ اس جنگ کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت نامہ دیگر سلاطین اور روسا کی طرح شام کے حاکم عیسائی شرجیل بن عمرو غسانی کے پاس بھی بھیجا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حارث ابن عمیر کو بمقام موتا قتل کر دیا، چونکہ اس نے اسلامی توہین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بین الاقوامی قانون کے خلاف کیا تھا، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی فوج دے کر اپنے غلام زید کو روانہ کیا اور یہ پروگرام بنا دیا کہ جب یہ قتل ہو جائے تو جعفر طیار پھر ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ علم برداری کریں۔ میدان میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مقابلے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر آیا ہے۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ زید نے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ یہ حضرت جعفر نے علم سنبھالا اور انتہائی بہادری اور بے جگری کے ساتھ وہ لڑنے لگے۔ فوج میں ہلچل ڈال دی، لیکن سینے پر 90 زخم کھا کر تاب نہ لا سکے اور زمین پر آ گرے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے علم سنبھالا اور مشغول نبرد آزمائی ہوئے۔ بالآخر انہوں نے بھی شہادت پائی۔ پھر اور ایک بہادر نے علم سنبھالا۔ کامیابی کے بعد مدینہ واپسی ہوئی۔ مسلمانوں خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں 3 سپہ سالاروں کے قتل ہونے کا سخت ملال ہوا۔ جعفر طیار کے لیے آپ نے فرمایا، خدا نے انہیں جنت میں پرواز کے لیے 2 زمرد کے پر عطا کیے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اسی لیے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ تاریخ کامل میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جعفر کے گھر گئے تو ان کی بیوی کو محو گریہ دیکھ کر اپنے گھر پہنچے تو فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے سب کو تسلی دی اور جعفر طیار کے گھر کھانا پکوا کر بھیجا۔ یہ جنگ جمادی الاول سن 8 ہجری میں واقع ہوئی۔ اسی جمادی الاول سن 8 ہجری میں یہ سریہ ذات السلاسل بھی واقع ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سپاہیوں کے ہمراہ عمرو العاص کو قبیلہ قزاع کی سرکوبی کے لیے بھیجا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو ابو عبیدہ بن جراح کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد میں کوئی ممبر نہ تھا۔ آپ ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے عائشہ انصاریہ نے 3 درجے کا ممبر اپنے رومی غلام باقوم نامی سے، جو نجاری کا کام جانتا تھا، بنوا دیا۔ فتح مکہ کے واقعات۔ صلح حدیبیہ کی روح سے 10 سال تک باہمی جنگ و جدال ممنوع ہونے کے باوجود قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور قریش کی مدد سے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ بالآخر حالات سے مجبور ہو کر بنی خزاعہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 پر مشتمل لشکر تیار کرکے مکہ کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان نے جب یہ تیاری دیکھی تو یہ درخواست پیش کرنے کے لیے کہ صلح نامہ حدیبیہ کی تجدید کر دی جائے، مدینہ آیا اور اپنی بیٹی حبیب زوجہ رسول کے گھر گیا
انہوں نے یہ کہہ کر اسے بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا دیا کہ تو کافر و مشرک ہے۔ پھر حضرت سلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے ملا، انہوں نے بھی منہ نہ لگایا۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا اور امام حسن علیہ السلام کے واسطے سے ان سے امان مانگی، انہوں نے بھی کوئی سہارا نہ دیا۔ اس کے بعد مسجد میں تجدید صلح کا اعلان کر کے واپس چلا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری توجہ کے ساتھ جنگ کی خفیہ تیاریاں کر لیں، مگر یہ نہ ظاہر ہونے دیا کہ کس طرف جانے کا ارادہ ہے۔ اسی خفیہ تیاری کی اسکیم کے ماتحت آپ سلم نے مکہ کی آمد و رفت متکلم بند کر دی۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ اگر مکہ والوں کو قبل از وقت اطلاع مل جائے گی تو کامیابی مشکل ہو جائے گی، مگر ایک چغل خور صحابی حاطب ابن بلتع نے، جس کے بچے مکہ میں تھے، ایک عورت کے ذریعے سے حملے کا مکمل حال لکھ بھیجا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت کو اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو تعاقب میں بھیج کر خط واپس کرا لیا۔ الغرض 10 رمضان سن 8 ہجری کو آپ غیر معروف راستوں سے اچانک مکہ پہنچے اور مکے سے 4 فرسخ کے فاصلے پر زران تہران پر پڑاؤ ڈالا۔ لشکر کی کثرت کا چرچا ہو گیا۔ ابو سفیان حضرت عباس کے مشورے سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت نے اس کے لیے یہ رعایت کر دی کہ جو اس کے گھر میں فتح مکہ کے موقع پر پناہ لے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ابو سفیان مکہ واپس گیا اور اس نے حضرت سلم کی طرف سے اعلان کر دیا کہ جو مکہ میں میرے مکان میں پناہ لے گا محفوظ رہے گا، جو ہتھیار لگائے گا بغیر سامنے آئے گا، اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مکہ پر قبضہ ہو گیا۔ سپہ سالار لشکر حضرت علی علیہ السلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ قصوہ پر سوار مکے میں داخل ہوئے اور زبیر کے لگائے ہوئے اسلامی جھنڈے کے قریب جا کر اترے۔ خیمے نصب ہوئے۔ آپ سلم نے قریش سے فرمایا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب نے متفق ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ابن کریم ہیں، ہمیں معاف فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی دی اور آپ 7 مرتبہ طواف کے بعد داخل حرم کعبہ ہوئے اور ان تمام بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جو نیچے تھے، اور اونچے بتوں کو توڑنے کے لیے حضرت علی کو اپنے کندھے پر سوار فرمایا۔ حضرت علی نے تمام بتوں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا، گویا پتھر کے خداؤں کو مٹی میں ملا دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس جگہ مہر نبوت تھی اور جہاں معراج کی شب کتف رسول پر ہاتھ رکھا ہوا محسوس ہوا تھا، اسی جگہ علی علیہ السلام نے پاؤں رکھ کر بت شکنی کی۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت پر سوار کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے بت شکنی کے بعد اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ مکہ معظمہ فتح ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند افراد کو تبلیغ اسلام کے لیے بعض اطراف میں بھیجا، جن میں خالد بن ولید بھی تھے۔ یہ لوگ جب بنی حذیمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلایا، لیکن ابن ولید نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان پر غیر اخلاقی ظلم کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تعدی کی خبر سنی تو آپ نے اسے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا اور حضرت علی کو بھیج کر ہر قسم کا تاوان ادا کیا اور خون بہا دیا۔